اور بیٹے کی شادیاں نہیں کی کراچی کے ایک بدبخت ناتھان نے. اویس رضا قادری جسے کہتے ہیں، کہتے جی مجبوری، تیری بیٹی بھاگ رہی تھی کہ اگر مہینہ رک جاتی. مجھے آج ایک مفتی صاحب کا جملہ بڑا چنگا لگا. انہوں نے کہا جن کو خطرہ ہو کہ تی بننا ٹپ ویسی، وہ تو 10 محرم کو بھی کرنے مجبوری ہے. اور جن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، سنا آپ نے یہ حنیف قریشی صاحب کا بیان، جو انہوں نے غلیظ زبان استعمال کی ہے. پہلے تو آپ یہ سوچئے کہ کیا علماء کی زبان اس طرح کی ہوتی ہے؟ اگر مفتی کہلانے والے، عالم کہلانے والے، مناظر کہلانے والے کسی کی بہن بیٹی کے لیے اس طرح کی غلیظ اور گندی زبان استعمال کریں گے تو پھر جہلا کیا کریں گے؟ یہ جس طرح اس نے بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے تو یہ تو علماء کی زبان نہیں ہوتی. بالکل نہ یہ مفتی ہے، نہ یہ کوئی عالم ہے، یہ رافضیوں کا ایجنٹ اور ان کا ٹٹو ہے. بالکل یہ بغیرت ملا ہے. اب میرے الفاظ بھی کچھ اس طرح کے ہوں گے سخت، تو کیونکہ اس کو تو اس کی زبان میں اب جواب دینا پڑے گا. مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے جو اس نے زبان استعمال کی ہے، کیونکہ جو کسی کی بہن بیٹی کا احترام نہیں کرتا وہ اپنی کا بھی نہیں کرتا. اور یقیناً اللہ رب العزت نے اس کو بیٹی کی نعمت سے محروم رکھا ہوگا. اور اگر یہ کہے کہ اس کی بیٹی ہے تو پھر اس کے ساتھ کا دوسرا بغیرت دنیا میں نہیں ہے. کیونکہ اگر کسی کی بیٹی ہوتی ہے نا، وہ کسی کی بیٹی کے لیے اس طرح کی زبان گندی استعمال نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں بھی بیٹی والا ہوں. لیکن یہ اس کو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ساری جو سیرت ساری بھول گئی ہے. حاتم طائی کی بیٹی جو کافر تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کو کیسے عزت دی، اس کا کیسے عزت محفوظ کی، اور اس کے ساتھ اتنا اچھے طریقے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئے، اور وہ ان کا یہ اخلاق دے کر مسلمان ہو گئی. اور اپنے جا کے بھائیوں کو، ساتھیوں کو اس نے کہا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے کہ کافر کی بیٹی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اس کا بھی ادب و احترام کرو. لیکن یہ ایسا بغیرت ملا ہے. اچھا یہ سبب کیا ہے؟ محرم میں شادی کر لی، تو کیا محرم میں شادی کرنا حرام ہے؟ جاہل ابن جاہل صاحب، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ قرآن سے دلیل پیش کرتے کہ محرم میں شادی کرنا حرام ہے، حدیث سے دلیل پیش کرتے محرم میں شادی کرنا حرام ہے. پھر آپ کے پاس نہیں یہ واقعہ کربلا ہویا تو پھر ساری کراہت پیدا ہوئی ہے. تے قرآن حدیث تے پہلے دن تے واقعہ کربلا تے ہویا بعد چو، تے قرآن حدیث چو دلیل کتھا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں اگر قرآن حدیث میں نہیں تو امام ابو حنیفہ کا قول پیش کر دیتے، ان کی کوئی فتویٰ پیش کر دیتے، امام شافعی کا پیش کر دیتے، امام مالک کا، احمد بن حنبل کا. سینکڑوں فقہا کربلا کے بعد پیدا ہوئے جو انہوں نے کتابیں لکھی. بعد میں واقعہ کربلا کے بعد کتنی ہزاروں کتابیں لکھی گئی فقہ کی. کسی ایک کتاب کا حوالہ پیش کرتے کہ محرم میں شادی حرام ہے. جب تمہیں یہ اعتراض ہوتا ہے علماء اہل سنت پر، اس میں اب تو سنی کھائے گا، ہے تو بالکل تو لانتی رافضی ہے، ایک قسم کا بغیرت ہے، منافق ہے، اور امام المنافقین ہے. عبداللہ بن سبا کی تو بھی اسی کی نسل سے ہے، یہودی کی اولاد. جب یہ اعتراض ہوتا ہے تم لوگوں پر کہ یہ میلاد حرام ہے، یہ 11ویں، یہ اس طرح کے جو تیسرا، ساتواں، 40واں، یہ وہ آپ کو بدعت پر، شرک کے، بدعت کے فتوے لگتے ہیں، تو سب سے پہلا آپ لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ دکھائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے حرام ہے. میلاد دکھائیں حدیث میں کہاں منع کیا گیا حرام ہے. 11ویں دکھائیں کہاں پر قرآن حدیث میں حرام ہے. یہ جواب دیتے تو یہاں پر یہ قانون آپ کو بھول گیا ہے؟ اس وقت یہ قانون نہیں یاد رکھا تم کو؟ چاہیے یہ تھا کہ تو قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرتا، لیکن جہلا کے پاس دلیل ہوتی نہیں. قرآن و حدیث سے تجھے چاہیے تھا دلیل پیش کرتا کہ محرم میں شادی حرام ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے
میرے کریم آقا نے فرمان یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنی۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نماز جب اس کا وقت آ جائے تو فوراً ادا کرو، جنازہ جب وہ تیار ہو تو جنازہ پڑھ دو، اور بیٹی کا نکاح اگر اس کا کف مل جائے تو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیٹی کے نکاح اگر آپ کو رشتہ مل جاتا ہے، اس کا کف مل جاتا ہے تو اس میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ اور تو نے بکواس کی ہے کہ مہینہ ٹھہر جانی تھی، کتنے نس چلی سی۔ اب بغیرت ملا رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھ کو؟ کریم آقا کہتے ہیں کہ جلدی کرو بیٹیوں کے نکاح میں، اور تو کہتا ہے تاخیر کر۔ شیطان کے بچے، لعنتی رافضی کہیں کیا، رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کریم آقا کا ارشاد ہے کہ بیٹی کے نکاح میں جلدی کرو، یہ ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، تو تم کہتے ہو لیٹ کرو۔ اگر مہینہ رک جاتی تو کیا وہ کہیں بھاگ اور اتنے غلیظ الفاظ بولے تو نے؟ جس وقت میں کیا الفاظ بولوں، تیری ماں نے نکاح کیا تھا اس وقت کیا وہ بھاگ چلی تھی؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ اتنا بغیرت ملا ہو گیا تو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور دلیل بھی اس نے پیش کرنی تھی کہ قرآن و حدیث میں کہیں سے، میں نے تو چیلنج کیا ہے کہ قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرنا دور کی بات ہے، ہزارہ فقہا جنہوں نے کتابیں آج تک لکھ رہے ہیں، کسی ایک کا قول پیش کر، کسی ایک نے کہا ہو کہ محرم میں شادی کرنا حرام ہے، کسی ایک نے کہا ہو، لیکن پوری تاریخ اسلام میں تجھے ایک حوالہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے تجھے، ہے تو دکھا۔ بلکہ میں بتاتا ہوں کہ محرم میں شادی کن بزرگ ہستیوں کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یہ تیرے ابو جی کی کتاب باقر مجلس میں لکھا ہے جلاء العیون میں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح محرم میں ہوا تھا، یہ تیرے بڑے ابو نے لکھا ہوا ہے۔ نہیں جی یہ تو کربلا امام حسین کی شہادت کی وجہ سے منع ہے، تو امام حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم میں نکاح منع ہو گیا، تو پھر سفر میں امام حسن کی وجہ سے منع ہونا چاہیے، ان کی شہادت ہوئی۔ شوال میں حضرت امیر حمزہ 70 صحابہ کے ساتھ اتنا بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، ایک دکھ کی داستان ہے وہ بھی، پھر شوال میں بھی منع ہونا چاہیے۔ ذی الحج میں حضرت عثمان غنی کی شہادت، 40 دن تک ان پر پانی بند کر رکھا تھا، پھر ذی الحج کو بھی چھوڑ دو، اس میں بھی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے چلیں، رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، پھر اس کو بھی چھوڑ دو کیونکہ حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک مہینہ کیا ایک دن بھی نہیں بچے گا، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، تو شادی رکھ اپنی اپنی اولاد میں سے کسی کی، میں دکھاتا ہوں کہ کسی بزرگ ہستی کی یا وفات ہوئی ہے تو یا شہادت ہوئی ہے، مہینہ نہیں کوئی ایک دن رکھ لے جون سا مرضی، پورے سال میں تجھے ایک دن نہیں ملے گا اس طرح کا جس میں کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہوا ہو۔ سب سے زیادہ پھر شادیاں کرنا تو یہ ربیع الاول میں منع ہونا چاہیے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں۔ ان سے بڑی بھی کوئی ہستی ہے تو سب سے زیادہ شادیاں ربیع الاول میں ہوتی ہے۔ اور اسی محرم میں جشن آزادی 14 اگست گزرا، اسی محرم کے مہینے میں، اور سابقہ جس طرح پہلے سالوں کی طرح ہر طرح ہوتا، لوگوں نے شرابیں پی، گانے گائے، مجرے ہوئے، یہاں پہ ناچ ڈانس ہوئے، تیرے جیسے بغیرت ملا نے کوئی بیان نہیں دیا۔ ایک اویس رضا قادری نے اپنی بیٹی کی نکاح کر کے سنت ادا کی رسول اللہ علیہ وسلم کی، اس سنت پہ تو اتنی بکواس کی کہ اویس رضا قادری کی بیٹی کے لیے اتنی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی ہے تو نے، تجھے ذرا شرم نہیں کی بغیرت ملا؟ کوئی ایک دن نہیں بچے گا تیرے لیے شادی کرنے کے لیے، جو تو نے نکاح کیا ہے یہ بھی میرا خیال تو پتہ نہیں متا کر رہا ہے، کیونکہ نکاح کے لیے تو کوئی دن بچتا ہی نہیں تیرے لیے۔ کون سا دن بچتا ہے، کون سا مہینہ بچتا ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں بچتا، بتا مجھے۔ میں اہل سنت عوام اور علماء کی بارگاہ میں بادب گزارش کرتا ہوں کہ یہ رافضی ہے، پکا رافضی ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کو اپنے سٹیجوں پر نہ بلایا جائے، اس کو تقریر کی دعوت نہ دی جائے۔ یہ ڈاکو ہے، ڈاکو تمہارے ایمان کا ڈاکو ہے، یہ تمہاری مال بھی لوٹ کے لے جاتا ہے، تمہارا ایمان بھی لوٹ کے لے جاتا ہے۔
لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ یہ ان علماء میں سے ہے جو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آسمان کی چھت کے نیچے ایسے بھی علماء ہوں گے کہ تمام لوگوں سے شریر اور گندے لوگ وہی ہوں گے، اور سب سے اچھے بھی علماء ہی ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو آپ کا ایمان بھی لوٹتے ہیں، آپ کا مال بھی لوٹتے ہیں۔ تو خدا را ایسے بہروپیوں سے بچے۔ یہ راہزن ہے علماء کے لباس میں، ڈاکو ہے ایمان کا، چور ہے۔ اتنی گندی زبان اس نے استعمال کی ہے، بچتا کیا ہے مجھے بتاؤ تمہارے لوگوں کے پاس؟ اگر تو اتنا ہے تو تجھے اتنی تکلیف ہوئی تو 14 اگست پر کسی کے خلاف فتویٰ دیتا نا، تھوڑا جشن منایا گیا ہے، کیا نہیں ہوا، بلکہ جائز طریقے کے ساتھ مذہبی شخصیات نے بھی یہ 14 اگست کی خوشی کی ہے۔ کسی کے خلاف تیری زبان نہیں کھلی، بس اپنے وہ شیعہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے جو تمہارے آباء و اجداد ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، ایک جو ہمارے ملک کے نامور ہیں اویس رضا قادری صاحب نعت خان ہیں، ان کے بارے میں تو نے اتنی گندی بکواس کی، تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ حالانکہ انہوں نے نہ کوئی غلط کام کیا، نہ کوئی مکروہ کام کیا، نہ کوئی حرام کام کیا، نہ کوئی ناجائز کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کیا ہے۔ اور تو ایسا شیطان ہے کہ سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت مسند ابو یعلا میں حضرت جابر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین محفوظ کر لیا۔ جب کوئی نکاح کرتا ہے تو افسوس کس کو ہوتا ہے؟ شیطان کو۔ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم نے 2/3 یعنی آدھا ایمان اپنا محفوظ کر لیا ہے، تو اس نے تو اپنی بیٹی کا آدھا ایمان محفوظ کیا، تجھے شیطان کے بچے کیوں تکلیف ہوئی ہے؟ مجھے یہ بتا۔ ویسے بھی جو شادیاں تم لوگوں کی ہوتی ہیں نا، اگرچہ تم ملا ہو، کیونکہ بغیر تم ملا ہو، وہ جو شادی گانے گا کر، ڈول بجا کر، باجے بجا کر، اور اپنی عورتوں کی بے پردہ ویڈیو بنا کر، اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی خواتین کا سر عام تماشا بنا کر، اور احکام شرعیہ کی دجیاں اڑا کر تم لوگ جس طرح کی شادی کرتے ہو نا، اس طرح کی شادی سارا سال حرام ہے، صرف محرم میں حرام نہیں ہے۔ وہ جو تم لوگ شادیاں کرتے ہو نا، وہ سارا سال حرام ہے، صرف محرم میں حرام نہیں ہے۔ اگر کسی نے رسول اللہ کی سنت ادا کرنی ہو تو وہ محرم میں بھی جائز ہے۔ سنت نکاح محرم میں بھی جائز ہے، جس طرح تم لوگ کرتے ہو۔ اتنا تو بغیرت ملا ہے، مجھے بتا کتنے نکاح پڑھائے اپنی زندگی میں؟ تو نے بہت سے 20 پڑھائے ہوں گے۔ جس وقت تو نکاح پڑھانے جاتا ہے، پورا حال اوریانی کا مرکز بنا ہوا آتا ہے، اس وقت تمہاری غیرت نہیں جاگتی کہ اتنی خواتین بے پردہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، بلکہ ساری ٹوٹلی بے پردہ بیٹھی ہوتی ہیں، ان میں اللہ ماشاءاللہ کو چند ایک ہوں تو ہوں۔ تو اس وقت تم یہ احتجاج کیوں نہیں کرتے کہ تمہارے پورے شادی حال میں تو یہ اوریانی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، احکام شریعت کی، قرآن کی، احادیث کی اور اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے، ہم تمہارا نکاح نہیں پڑھاتے؟ اس وقت تمہاری زبان گنگ ہو جاتی ہے، اس وقت تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا، بلکہ حاجی صاحب بھائی صاحب کرتے ہیں، کیوں؟ وہاں سے پیسے ملنے ہوتے ہیں۔ ذرا شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ وہاں غیرت تمہاری مر جاتی ہے، ایمان کی غیرت بھی مر جاتی ہے، ضمیر بھی مر جاتا ہے، وہاں انکار کرو ہم نہیں نکاح پڑھاتے۔ یہاں اسلام کا مخالفت ہو رہی ہے، قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، رسول اللہ کے فرمان کی مخالفت ہو رہی ہے، ساری خواتین بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، باجے بجائے جا رہے ہیں، ڈول بجائے جا رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، ہم تمہارا نکاح نہیں پڑھاتے۔ وہاں کوئی مولوی نہیں بولتا تیرے جیسا بغیرت، وہاں کیوں نہیں بولتے؟ اگر کسی نے جائز طریقے سے محرم میں نکاح کر لیا تو بے حیائی کا مظاہرہ، اتنی گندی زبان استعمال کی تو نے، لانتی۔ پکا رافضی ہے یہ۔ میں عوام اہل سنت سے اور علماء کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اس کو بے نقاب کریں، عوام کو بتائیں کہ اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رافضی ایجنٹ ہے، منافق ہے، یہ عبداللہ بن صبا کی گندی اولاد ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کہیں پہ اہل سنت کے جلسے میں اس کو سٹیج پر بیٹھا دیکھو تو عوام کو چاہیے کہ اس کو جوتے مار کر نیچے اتار دیا جائے۔ یہ قرآن کا بھی دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی دشمن ہے،
کیونکہ یہ رسول اللہ کی مخالفت کرنے والا ہے، بےغیرت ہے، اور ویسے بھی یہ صحابہ کا گستاخ ہے، اہل بیت کا بھی گستاخ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا گستاخ ہے، حضرت امیر معاویہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گستاخ ہے۔ یہ اتنے بڑے گستاخ کو آپ مفتی کہتے ہیں، یہ مفتری ہے، لانتی کا بچہ۔ اور جس پیر کا مرید ہے وہ بھی پکا رافضی ہے۔ یہ تو پورا ٹولہ رافضیوں کا ہے جس کو تم نے سنی سمجھ رکھا ہے۔ اہل سنت کی اس کے اندر رتی موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو دلائل ہیں، اعلیٰ حضرت سے فتاوی رضویہ میں پوچھا گیا محرم میں نکاح جائز ہے، میرے پاس دلائل میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، انہوں نے کہا ہے جائز ہے۔ فتاوی فیض الرسول میں لکھا ہے جائز ہے۔ اور تمہارا جو ابو جی ہے منہاج الفتاوی مفتی عبد القیوم ہزاروی طاہر القادری والا، اس نے بھی اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ محرم میں شادی جائز ہے۔ ہمارے پاس تو 20 کتابیں ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محرم میں شادی جائز ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ دکھا، کوئی ایک حوالہ ہے؟ کوئی ایک حوالہ دکھا کے جس میں یہ لکھا ہو کہ محرم میں شادی ناجائز ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، کچھ دکھا نا۔ تو مثال دیتے ہیں، بیٹی بھاگی جا رہی تھی اور مینوں مفتی صاحب کا جملہ بڑا چنگا لگا اور بننا ٹپ ویسی لکھ لعنت تیرے تے بغیر دیا بچے آ یہو جہاں مثالاں، وہ جہاں کھوتی دا بچہ کو مفتی ہو ہونا جنہیں تینوں گندی مثال دیتی، کسی کی بہن بیٹی کے لیے اس طرح کا الفاظ استعمال کرتے ہو۔